ویلکم ٹو آور چینل گلوبل 360۔ آج ہم اپنے اسی ٹاپک کو جو مسلم ہسٹری آف سب کانٹیننٹ میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ آج ہم پارٹ 2 میں ڈسکس کریں گے، 2 ڈائنیسٹیز کا ذکر کریں گے جو 4 ڈائنیسٹیز آئی تھیں، جن میں سلیو ڈائنیسٹی اور خلجی ڈائنیسٹی جو 1206 سے لے کے 320 تک رسپیکٹیولی دونوں نے پیریڈ میں رول کیا تھا، ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ اسٹارٹنگ رائٹ فرام دا سلیو ڈائنیسٹیز، دیر ور دا 3 مین رولرز کے جن کا نام تاریخ میں دیا جاتا ہے ان کے کارناموں کی وجہ سے، جن میں قطب الدین ایبک جو بیسیکلی ان کے فاؤنڈنگ رولر تھے، اس کے بعد شمس الدین التمش اور غیاث الدین بلبن جنہوں نے ایڈمنسٹریٹو فیلڈ میں بڑا خاصا کام کیا تھا۔ ہم سٹارٹ کریں گے آج ہماری فیلڈ کی ڈسکشن جو ہوگی سلیو ڈائنیسٹیز میں۔ یہ میں کچھ آپ کو جو میرے رائٹ سائڈ پہ یو کین سی دیٹ آن دا سلائڈ دیٹ کچھ ہم جو آج کے ٹاپکس ہمارے ڈسکشن ہوں گے وہ یہ ہوں گے، جن میں قطب الدین ایبک جو تھا بیسیکلی ہی واز دا فرسٹ آف دا سلیو آف دی محمد غوری، وہ غلام تھے محمد غوری کے اور فرسٹ مسلم ڈائنیسٹی کی بنیاد یہاں پہ رکھنے والے تھے۔ ان کی خاصیت میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے 2 کیپٹل بنائے تھے، پہلا لاہور اینڈ لیٹر آن ہی شفٹڈ his capital to Delhi, which ultimately or which was the pivoting point for the Delhi Sultanate to just rise and grow on the field of earth. And Arham Shah was one of his we can say that son, but he was incompetent، یعنی وہ اس قابل نہیں رہ سکتے تھے کہ وہ اقتدار عالیہ کو سنبھال سکتے، جبکہ انہی کے ایک غلام جس کو التمش جو تھے وہ انہوں نے اس کو ٹیک اوور کیا اور 25 سال تک اسٹرانگ سلیو ڈائنیسٹی کو رول کرتا رہا۔ ان کی کچھ خصوصیات میں سے یہ تھی کہ انہوں نے کوائن، ایک ٹنکا کوائن کو انہی کی بیٹی تھی جن کا نام تاریخ میں رضیہ سلطانہ کے نام سے آتا تھا، نام سے ظاہر ہو سکتا تھا that she was a woman and how she under we can say the pressure and burden of the world surrounded by the male rulers and dominant personalities she ruled and ruled for something we say importance which is still in her in the history of her name is taken as، یعنی آج بھی تاریخ میں ان کا نام خاصا اہمیت سے لیا جاتا ہے۔ لاسٹ ون واز دا غیاث الدین بلبن، ہی پیڈ ویری مچ امپورٹنس ٹو دا ایڈمنسٹریشن، جو ہم تھوڑی دیر میں آگے جا کے سیکھ کریں گے۔ یہ وہ قطب الدین ایبک کے رین میں سٹارٹ ہوا تھا قطب مینار، بٹ اٹ واز کمپلیٹڈ بائی دا التمش تھا، اور یہ وہ قطب مینار ہے کہ جو آج تک ریڈ سینڈ اسٹون اور ماربل کا وہ نمونہ تھا جس میں بالکنیز تک کا خیال رکھا گیا تھا اس ٹائم پہ، اور یہ ایسا خاص بالکنیز اور مینار سے سپورٹڈ تھا جو کہ آج بھی ہیریٹیج میں ورلڈ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح غیاث الدین بلبن کی ہم یہاں پہ تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ غیاث الدین بلبن کی خصوصیات میں سے یہ تھیں کہ ہی اسٹیبلشڈ دی انسٹیٹیوٹ آف چلغان اور 40 دیٹ از دی کیبنٹ، یعنی انہوں نے کابینہ کی بنیاد رکھی تھی۔ یہاں پہ 2 چیزوں کو نوٹ کرنا امپورٹنٹ ہوگا کہ اس کابینہ نے جہاں سلیو ڈائنیسٹیز کو ڈسٹنگوش کیا تھا اور ان کو ہولڈ دیا تھا کہ جس میں نوٹیبلز آف سوسائٹی انکلوڈ ہوئے تھے، ہاں، لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا تھا کہ نوٹیبلز آف سوسائٹیز نے آربیٹرینس اور کرب کرنا شروع کر دیا تھا سسٹم کو۔ جب ان کو کرب کرنے یا ان کے دباؤ کے اثر کو کم کرنے کے لیے بلبن نے ان کو ریموو تو کر دیا، لیکن آخر کار وہ اپنی اس سے بھی ہار بیٹھا تھا۔ فائٹنگ آرمز اور ویپنز کو بنانے کا جو کام تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ پوئٹس اور شعراء اور آرٹسٹ ایسے لوگ بلبن کی کورٹ، غیاث الدین بلبن کی کورٹ میں بڑی اہمیت رکھتے تھے، لیکن نوٹیبل سوسائٹی کو سائڈ پہ بھی کیا گیا تھا، جس طرح ہم ابھی آپ سے ذکر کر چکے ہیں پہلے۔ اب ہم آتے ہیں ان بریف میں خلجی ڈائنیسٹی پہ۔ خلجی ڈائنیسٹی 3 امپورٹنٹ رولرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ان تینوں کے نام آپ کے سامنے اسکرین میں لکھے آ رہے ہیں، یہ ہیں جلال الدین فیروز خلجی، علاؤ الدین خلجی اور قطب الدین مبارک شاہ، جن کے ڈیٹس آپ کے ان کے ہی ساتھ رائٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ جلال الدین فیروز خلجی یہ فاؤنڈر تھے خلجی ڈائنیسٹی کے۔ He was the one who overthrew the Balban successor and succeeded that. Basically he was a Turk, but he was Afghan domiciled and inherited Afghan traditions and brought that into the Delhi, and which caused some of the unrest among the society, that how as the slave dynasties were Turk and Turkish traditions prevailed there, this also caused some of the hesitation among the masses and the mobs, but ultimately he followed peace and wanted to rule without violence. But we will see in later that at Kara, for example, he suppressed Malik Chachus as well as he defeated Mongols, but he fought, and his fight at the one side was gaining rise to the Muslim or his rule, but on the other side وہ ان کے نقصان بھی پہنچایا رہی تھی ان کو پولیٹیکلی، فائنینشلی، اور جو جنگ کے منفی اثرات جو پڑھا کرتے ہیں۔ یہ مرڈر ہوئے تھے اور کسی سے نہیں بلکہ ان کے اپنے داماد سے
جو علاؤدین خلجی جس نے کو سکسیڈ کیا تھا اور ایک لانگ پیریڈ کے لیے رول بھی کیا تھا. یہ ایک بیسیکلی آرتھوڈاکس سیکٹ کو بلیو کرنے والے تھے اور انہوں نے اسلامک ٹریڈیشن کو ٹرو معنوں میں یہاں پریکٹس کرنے کی کوشش کی تھی. ان میں سے کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ انہوں نے سوشل پارٹیز کو بین کر دیا اور انہوں نے شراب پینے پہ پابندی لگا دی تھی, جس پہ بادشاہوں کے زمانے میں آج سے پہلے تک اتنی خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی, ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دا پنشمنٹ ہیز بین پرسکرائبڈ ان دا ٹیکسٹ ڈیفینٹ ٹیکسٹ ان دا آف اسلام. تو ریکنسٹرکچر دا اسپائی سسٹم, تو جاسوس کا جو سسٹم تھا جو آج سے نہیں بلکہ صدیاں 100 سال سے چلا آ رہا تھا, ان کو انہوں نے ریسٹرکچر کیا تھا جو کسی بھی جنگی ہتھیار کے لیے اہمیت رکھتے ہوتے ہیں. تو اس طرح ہم اور آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے پہلی دفعہ تھا کہ مارکیٹ میں فکس پرائس کا ایک حد تک ریگولیٹری سسٹم, جس کو آج کے دور میں ہم زبان سے یاد کیے جاتے ہیں, وہ تھی تاکہ بلیک مارکیٹ کی پروہیبیشن رکے. جزیہ اور امپوسٹ جو کہ ٹیکسیشن تھی ہندوز پہ, وہ بھی یہاں سے بلڈ کی جائے. تو اسٹینڈ اپ آرمی, بیک اپ آرمی بھی یہاں کی خاصیت تھی. علائی دروازہ بھی جو آج بھی ورلڈ ہیریٹیج یونیسکو میں کاؤنٹ ہوا جاتا ہے, وہ بھی ایک خاصیت تھا. خلجی مدرسہ اور علائی دروازہ رسپیکٹیولی جو آپ دونوں تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں. علائی دروازہ جو میرے رائٹ سائڈ پہ ہے, یہ اپنا آرکیٹیکٹ کا اپنا ہی ایک خاصیت رکھتا تھا کہ جہاں اسٹل سروائیونگ جو ڈومز اور وہ جو خوبصورت ڈومز آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں, یہ ایک طرف اسلامک یونیکنس بھی دکھائے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ مینارز کا قطب مینار جیسے جو ہیں بلند اور جو اسلام ایمز ہیں اسلامک بلندی اور ترقی کے, وہ بھی دکھاتے ہیں. مبارک شاہ جو تھا یہ بیسیکلی ایک ویک اور ایک لاسٹ رولر کے طور پہ آئے تھے. یہ اتنے بڑے رولر نہیں تھے اور انہی کے دور سے 1316 سے کولیپس ہونا شروع ہو گئی تھی, آگے سے ڈائناسٹیز کو کلیپ ہونا شروع ہو گئے تھے, اور یہ آخر کار ان کی ٹیکسز اور پینلٹیز اور ریٹس اور اس طرح کی چیزوں بغاوتوں کا آغاز ہونے لگ پڑا تھا, یہاں تک کہ پرزنرس آف وار کو ریلیز کرنا پڑا. انہوں نے خسرو خان سے مرڈر ہوئے تو خلجی ڈائناسٹی کا اختتام ہوا تھا جو بعد میں اور انہوں نے سکسیڈ کی تھی, اس کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے. یہاں پہ میں اپنی پریزنٹیشن اور آج کے ہم اپنے ٹاپک کو اینڈ کریں گے. ہم نے کوشش کی بریف میں ایکسپلین کریں. ہم یہاں پہ ایک اہم پوائنٹ آپ کے لیے چھوڑے جاتے ہیں اور آخر میں ہم کنکلوڈ کریں گے کس طرح اینتھرومورفوفک یعنی انسانی خصوصیات والی آرٹس کو پہ پابندی لگا دی تھی کہ ارلیئر دہلی سلطنت کے سلطان ہیں, لیکن ڈسپائٹ دا فیکٹ یہ ان کی اسٹارٹ اور آرٹ پینٹنگس جس میں گروپ پینٹنگس اور اس طرح کی پینٹنگس کا جو ہم آگے دیکھیں گے ان کا ذکر تھا. ہم یہاں پہ آپ سے گزارش بھی کریں گے اور آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کیا ہم اسی ہسٹوریکل پیریڈ کو آگے ایکسپینڈ کریں, کیا ہم آپ کے کہنے پہ, بیکاز وی آر دا کیپٹنس اینڈ وی ول گو ویئر یو ول ٹیک اس. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ویڈیو سجیسٹ کریں, آپ ہمیں ٹاپک سجیسٹ کریں اور ہم اس ٹاپک کے ساتھ کم اپ ہوں کہ آئیں, تیاری کر کے آئیں. آپ کی سجیشن اور آپ کی سپورٹ ہمارے لیے یہی ہے کہ آپ ہمیں لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہیے. اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو.